اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ 96 ہجری میں اس سے اطلاع ملی کہ اہل شاش سرکشی پر اتر آئے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس اطلاع کے ملتے ہی قتیبہ بن مسلم نے بخارا، کش، نصف اور خوارزم سے اپنی فوج کو اکٹھا کیا۔ ان سب افواج کے آنے سے قتیبہ بن مسلم کو 20,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ جب تمام فوج اکٹھی ہو گئی تو قتیبہ بن مسلم نے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا۔ خجند کے مقام پر پہنچ کر قتیبہ نے لشکر کے قلب کے ساتھ یہاں قیام کر لیا اور باقی فوج کو شاش روانہ کر دیا۔ قتیبہ کے مقرر کیے ہوئے سپہ سالار نے شاش پر حملہ کیا اور اسے اہل شاش کی طرف سے تھوڑی سی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جسے اس نے جلد ہی کچل دیا اور شاش کو دوبارہ فتح کر لیا۔ شاش کی فتح کے بعد قتیبہ بن مسلم مرو روانہ ہو گیا۔ ابو عمر ابی وہ مرو کے راستے میں ہی تھا جب اسے اطلاع ملی کہ حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر اس کے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ اس اطلاع سے اگرچہ وہ اندر سے بہت رنجیدہ تھا، لیکن اسے یہ بھی ڈر تھا کہ یہ اطلاع فوج میں بددلی پھیلا دے گی، کیونکہ اسے اور اس کے سپاہیوں کو حجاج بن یوسف سے ایک عجیب طرح کا انس تھا، بلکہ وہ تو خود یہ محسوس کرتا تھا کہ حجاج ہر قدم پر اس کے ساتھ ہے اور ہر مہم میں اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ چنانچہ فوج کو بددلی سے بچانے کے لیے اس نے اپنی فوج سے خطاب کیا اور اسے حوصلہ دیا۔ حجاج ایک جابر اور سخت حکمران تھا۔ وہ عراق کا گورنر تھا۔ اس کی عملداری میں ایک بہت بڑا علاقہ آتا تھا۔ اس نے اہل عراق پر بہت ظلم کیا تھا۔ حجاج کے مزاج کی سختی نے اہل عراق کو پریشان کیا اور اکثر لوگ حجاج سے تنگ آ کر عراق سے فرار ہو گئے۔ ان میں سے اکثر سندھ کی طرف چلے گئے اور مکران میں آ کر آباد ہو گئے، جبکہ کچھ افراد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ چلے گئے۔ وہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز حجاز کے گورنر تھے۔ انہوں نے عراق سے آئے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور انہیں پناہ دی۔ حجاج کی وفات سے 1.5-2 سال پہلے 93 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کو حجاج کے خلاف ایک خط لکھا، جس میں انہوں نے حجاج کی شکایت کی اور لکھا کہ اس نے اہل عراق پر بہت ظلم کر رکھے ہیں اور انہیں بہت ستایا ہوا ہے، نیز یہ کہ وہ ظلم و زیادتی میں حد سے بڑھ گیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اس اقدام کا جب حجاج بن یوسف کو معلوم ہوا تو اس نے اس کا نہایت برا منایا اور اس نے بھی یہ خط ولید بن عبد الملک کو لکھا، جس میں اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شکایت کی اور لکھا کہ اکثر فتنہ پرداز اور منافق لوگ جس کو اس نے عراق سے جلا وطن کیا ہوا ہے، جلا وطنی کے بعد عمر بن عبدالعزیز کے پاس چلے جاتے ہیں اور عمر بن عبدالعزیز ان کو گرفتار نہیں کرتے بلکہ وہ انہیں پناہ دے دیتے ہیں۔ اس نے مزید یہ لکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کا یہ اقدام حکومت اور سلطنت کے لیے نقصان کا موجب بن سکتا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کو حجاز کی حکومت سے معزول کر دیا جائے۔ حجاج بن یوسف کی شخصیت ایسی نہ تھی کہ ولید بن عبد الملک اس کی بات رد کر سکتا۔ چنانچہ 93 ہجری میں اس نے عمر بن عبدالعزیز کو حجاز کی حکومت سے معزول کر کے ان کی جگہ خالد بن عبداللہ کو مکہ مکرمہ اور عثمان بن حبان کو مدینہ کا حاکم مقرر کیا۔ خالد نے مکہ جاتے ہی ان تمام لوگوں کو جنہوں نے عراق سے آ کر یہاں پناہ لی تھی مکہ سے نکال دیا۔ اس نے ان لوگوں کو بھی دھمکایا جنہوں نے عراق سے نکالے گئے لوگوں کو اپنے مکانات کرائے پر دے رکھے تھے۔ ان لوگوں میں ایک نام سعید بن جبر کا تھا۔ سعید بن جبر کا جرم یہ تھا کہ وہ عبد الرحمن بن اشد کے ہم خیال ہو گئے تھے۔ عبد الرحمن بن اشد حجاج کے مخالفین میں سے تھا اور کسی شخص کا اپنے مخالف کا ہم خیال ہو جانا حجاج بن یوسف کے لیے کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ چنانچہ حجاج بن یوسف نے سعید بن جبر کو عراق سے جلا وطنی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ مکہ آ گئے۔ جب خالد بن عبداللہ مکہ کا گورنر بنا تو اس نے سعید بن جبر کو گرفتار کر کے حجاج بن یوسف کے پاس بھیج دیا۔ حجاج بن یوسف نے ان کو قتل کر دیا۔ سعید بن جبر بالکل بے گناہ تھے اور ان کا قتل بالکل ناجائز تھا، مگر حجاج کے لیے یہ کوئی اہم بات نہ تھی۔ سعید بن جبر واحد مقتول نہ تھے جنہیں حجاج بن یوسف نے بے گناہ قتل کروایا تھا، بلکہ بہت سے نیک اور بزرگ لوگوں کو حجاج نے ظالمانہ طریقوں سے قتل کروا دیا تھا، حتیٰ کہ اس نے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بھی گستاخیاں کی تھی۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ ایک نہایت قابل اور زیرک حکمران تھا۔ اس کی وجہ سے یہاں تاریخ کے اوراق کسی حد تک سیاہ نظر آتے ہیں۔ وہاں اس نے دور میں مسلمان حکومت کو نہ صرف سہارا دیا بلکہ وسعت دینے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ جب اسلامی سلطنت کا وجود خطرے میں تھا، ولید بن عبد الملک کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک حکومت کا خواہش مند تھا۔
اس کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ عبد الملک بن مروان نے ولید کے اپنے بیٹے سلیمان بن عبد الملک کو ولی عہد بنایا تھا اور اس کے لیے اس نے لوگوں سے بیعت بھی لی تھی۔ لیکن ولید نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنے، بلکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے بیٹے عبدالعزیز کو ولی عہد بنائے۔ اس خواہش کا ذکر ولید نے سلطنت کے تمام صوبوں کے گورنروں کے ساتھ الگ الگ کیا اور ان سے مشورہ مانگا کہ اسے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے تقریباً تمام گورنروں نے اسے مشورہ دیا وہ ایسا کرنے سے باز رہیں، کیونکہ اس طرح مسلمانوں کے درمیان فتنہ اور فساد پیدا ہو جائے گا جو سلطنت کے استحکام کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ مگر اس کے باقی گورنروں کے برعکس قتیبہ بن مسلم اور حجاج بن یوسف نے ولید بن عبد الملک کے اس ارادے کو پسند کیا۔ حجاج نے ولید کی اس بات کو اس لیے پسند کیا تھا کیونکہ وہ اس کے اور سلیمان بن عبد الملک کے درمیان عرصہ دراز سے عداوت چلتی آ رہی تھی۔ ولید بن عبد الملک نے اس سلسلے میں حجاج اور قتیبہ سے مشورے مانگے۔ ابھی ولید بن عبد الملک کسی نتیجے پر پہنچا تھا جب 95 ہجری میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا۔ حجاج بن یوسف نے عراق پر تقریباً 20 سال حکومت کی تھی۔ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹے عبداللہ بن حجاج کو عراق کا گورنر بنایا۔ ولید بن عبد الملک کو حجاج بن یوسف سے انس کی حد تک لگاؤ تھا، چنانچہ اس نے نہ صرف حجاج کے بیٹے کو عراق کی گورنری پر بحال رکھا بلکہ اس کے تمام عہدیداروں کو بھی بدستور قائم رہنے دیا۔ حجاج کی وفات کے کچھ عرصہ بعد قتیبہ بن مسلم نے کاشغر پر حملہ کیا اور اس علاقے کو فتح کر لیا۔ کاشغر کی فتح کے ساتھ ہی تمام ترکستان پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ کاشغر کے بعد قتیبہ بن مسلم نے حبیرہ بن شمرج کا کلابی کے ہمراہ چند افراد کی ایک سفارت چین کے بادشاہ کے پاس بھیجی، وہ اسلامی حکومت کے ساتھ صلح کا معاہدہ کرے۔ اس نے بادشاہ کو یہ پیغام بھی بھیجا تھا کہ وہ اگر حکومت مسلمان کے ساتھ صلح کا معاہدہ نہیں کرتا تو قتیبہ بن مسلم چین پر حملہ کر کے اسے تحقیق کر ڈالے گا۔ قتیبہ بن مسلم کی اس دھمکی سے بادشاہ چین نہ صرف مرعوب ہو گیا۔ کاشغر کے بعد قتیبہ بن مسلم نے حبیرہ بن شمرج کا کلابی کے ہمراہ چند افراد کی ایک سفارت چین کے بادشاہ کے پاس بھیجی کہ وہ اسلامی حکومت کے ساتھ صلح کا معاہدہ کرے۔ اس نے بادشاہ چین کو یہ پیغام بھی بھیجا تھا کہ اگر وہ مسلمان حکومت کے ساتھ صلح کا معاہدہ نہیں کرتا تو قتیبہ بن مسلم چین پر حملہ کر کے اسے تحقیق کر ڈالے گا۔ قتیبہ بن مسلم کی اس دھمکی نے بادشاہ چین نہ صرف مرعوب ہو گیا بلکہ وہ اندر سے بھی ڈر گیا۔ اس نے قتیبہ بن مسلم کی سفارت کو عزت بخشی اور اسے قیمتی تحفے تحائف دے کر رخصت کیا۔ اس کے علاوہ اس نے قتیبہ بن مسلم کو بھی قیمتی تحائف بھیجے اور اس سے صلح کی درخواست کی۔ چنانچہ مسلمان حکومت اور چین کی حکومت کے درمیان صلح کا معاہدہ لکھا گیا۔ اس طرح چین براہ راست تو اسلامی ریاست نہیں بنی لیکن اس طرح سے اسلامی حکومت کے زیر سایہ آ گیا۔ جس دور میں قتیبہ بن مسلم نے چین کی حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اسی دور میں یعنی 96 ہجری میں کے آغاز میں محمد بن قاسم نے سندھ فتح کر لیا تھا۔ اسی عرصے میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور اس کا زندہ رہنا مشکل نظر آنے لگا۔ اس نے اپنے بھائی سلیمان کو ولی عہدی سے الگ کر کے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنانے کی جو کوشش کی تھی وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ زندگی نے اس کے ساتھ وفا نہ کی اور 15 جمادی الثانی 96 ہجری کو اس کا انتقال ہو گیا۔ اگر اسے کچھ عرصہ اور زندہ رہنے کا موقع مل جاتا تو شاید وہ سلیمان بن عبد الملک کو ولی عہدی سے علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ وفات کے وقت اس کی عمر 45 سال سے کچھ زیادہ تھی اور اس نے 9 سال 8 ماہ خلافت کی تھی۔ ولید کا عہد اس وجہ سے اسلامی تاریخ میں اہم ہے کہ اس دور میں سندھ، ترکستان، سمرقند و بخارا، اندلس اور ایشیائی کوچک کے اکثر شہر فتح کیے تھے اور فتوحات کے اعتبار سے اس دور نے حضرت عمر فاروق کے دور کی یاد تازہ کر دی تھی۔ ولید کی خلافت مسلمانوں کے لیے ایک طرف راحت، آرام اور خوشحالی کا دور تھی تو دوسری طرف فتوحات کی وجہ سے اسلامی سلطنت کا دائرہ وسیع تر ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق کے بعد اس قدر عظیم اور اہم فتوحات کسی اور خلیفہ کے زمانے میں اب تک مسلمانوں کو حاصل نہ ہوئے تھے۔ جب ولید کا انتقال ہوا تو سلیمان بن عبد الملک رملہ میں تھا۔ سلیمان بن عبد الملک کی عادات اور شخصیت ولید کے بالکل خلاف تھی اور اس میں ان خوبیوں کا فقدان تھا جو ولید بن عبد الملک میں تھی، اور یہ بھی ایک بنیادی وجہ تھی کہ ولید بن عبد الملک، حجاج بن یوسف اور قتیبہ بن مسلم اسے ولی عہدی سے ہٹانا چاہتے تھے۔ سلیمان ولید بن عبد الملک سے 4 سال چھوٹا تھا۔ ولید کی وفات کے بعد لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور 96 ہجری میں وہ خلیفہ بنا۔ سلیمان کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا بھائی ولید اسے ولی عہدی سے ہٹانا چاہتا تھا
اور حجاج بن یوسف اور قتیبہ بن مسلم اس کے ہم خیال تھے، اس لیے حجاج سے اور قتیبہ بن مسلم سے سخت عداوت تھی۔ حجاج سلیمان کے خلیفہ بننے سے پہلے ہی فوت ہو چکا تھا، البتہ قتیبہ بن مسلم خراسان کی گورنری پر مامور تھا اور وہ زندہ تھا۔ قتیبہ بن مسلم کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ سلیمان اس کی خلافت میں اس کے ساتھ کسی قسم کا سلوک کیا جائے گا۔ قتیبہ بن مسلم کو جب اطلاع ملی کہ ولید فوت ہو گیا ہے اور اس کی جگہ سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بن گیا ہے، تو اس نے خراسان میں موجود فوج اور سرداران لشکر کو جمع کر کے اپنی اس رائے کا اظہار کیا کہ سلیمان بن عبد الملک کی خلافت سے انکار کرنا چاہیے۔ قتیبہ کے پاس جو فوج تھی اس کا ایک بڑا حصہ بنو تمیم کا تھا۔ بنو تمیم کا سردار وقی تھا۔ وقی کو جب قتیبہ بن مسلم کے ارادے کی خبر ہوئی تو اس نے لوگوں سے سلیمان بن عبد الملک کے لیے بیعت لینی شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ یہ خبر تمام لشکر میں پھیل گئی اور لوگ قبائل وقی کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ ان سب کے عزائم قتیبہ بن مسلم کے خلاف جارحانہ تھے، حالانکہ خود قتیبہ معاملے کو امن اور فہم و تفہیم سے سلجھانا چاہتا تھا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ اس سب کے پیچھے سلیمان کا ہاتھ تھا اور وہ قتیبہ بن مسلم سے اس بات کا بدلہ لینا چاہتا تھا کہ اس نے اسے ولی عہدی سے ہٹانے کے لیے ولید کا ساتھ دیا تھا، لیکن مستند مورخین کے مطابق قتیبہ کے خلاف تمام ترک قبائل کو اکٹھا کرنے میں اس کا ہاتھ نہ تھا، کیونکہ اگر اس نے قتیبہ بن مسلم سے بدلہ لینا ہی تھا تو وہ اسے براہ راست معزول کر کے دمشق بلوا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ تاریخ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ وہ قتیبہ سے خفا ضرور تھا، لیکن وہ قتیبہ بن مسلم کی عزت کرتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ اس نے قتیبہ بن مسلم کو معزول نہیں کیا تھا۔ خراسان میں حالات قتیبہ بن مسلم کے خلاف ہوتے جا رہے تھے۔ اگرچہ اس نے معاملے کو امن سے حل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کا اپنا لشکر جس کو اس نے اولاد کی طرح عزیز رکھا تھا اس کے خلاف ہو گیا تھا اور اس کے سپاہی اس کے خلاف علانیہ گستاخیاں کرنے لگے تھے۔ قتیبہ بن مسلم کے ساتھ صرف اس کے بھائی اور عزیز رشتہ دار اور دوست تھے۔ حالات اس قدر خراب ہو گئے تھے کہ قتیبہ بن مسلم اور اس کے ساتھیوں نے مرو سے باہر ایک خیمہ لگا کر وہاں سکونت اختیار کر لی۔ ایک دن اس کے لشکریوں نے اس کے خیمہ پر حملہ کر دیا اور اس کی ہر چیز کو لوٹنا شروع کر دیا۔ قتیبہ کے رشتہ داروں نے اس کی خیمہ کی حفاظت کی، لیکن وہ سب مارے گئے۔ اس لڑائی میں اس کے بیٹے اور بھائیوں سمیت اس کے خاندان کے 11 شخص مارے گئے۔ آخر قتیبہ بن مسلم بھی زخم کھا کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ لوگوں نے فوراً اس کا سر کاٹ دیا۔ وقی نے قتیبہ کا سردار اور اس کی انگوٹھی سلیمان بن عبد الملک کے پاس بھیج دیے۔ قتیبہ بن مسلم بنو امیہ کے سرداروں میں سب سے بڑا فاتحہ تھا۔ اسلامی تاریخ میں بھی کسی میں بھی اس کا نام ایک عظیم فاتحہ کی حیثیت سے یاد رکھا جائے گا، لیکن اتنے بڑے فاتحہ کی ایسی حسرت ناک موت افسوسناک حادثہ ہے، لیکن اس کی موت کا ذمہ دار سلیمان بن عبد الملک کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کیونکہ اس نے سلیمان کے خلاف بغاوت کا ارادہ کیا تھا اور اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اگرچہ قتیبہ بن مسلم کا انجام افسوسناک تھا، لیکن اسلامی سلطنت کے لیے اس کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ تاریخ میں اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے اور اس کو یہ مقام نہیں دیا گیا جس کا وہ حقدار تھا، حالانکہ یہ اس کی فہم و فراست تھی جس کی وجہ سے ترکستان مکمل طور پر اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اس کے علاوہ خراسان کا ایک بڑا حصہ اسلامی سلطنت میں شامل ہوا۔ اس نے بخارا اور سمرقند جیسے بڑے اور اہم شہر فتح کر کے اسلامی سلطنت کو تجارت کی ایک بڑی منڈی بنا دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ لیکن قتیبہ بن مسلم کے پاس جو کچھ تھا اس نے اسی سے ہی کام لینا تھا۔ وہ اپنی فوج کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیتا تھا، مشقوں میں زیادہ وقت صرف کرتا تھا اور فوج پر ڈسپلن زیادہ زور دے رہا تھا۔ اور پھر حالات کبھی کبھی انسان پر الٹ ہی اثر دکھاتے ہیں۔ جب تک قتیبہ نے جنگیں لڑیں اس نے ہر جنگ کو کامیاب بنایا سوائے ایک جنگ کے۔ وہ ہمیشہ جنگ کو اتنی مہارت کے ساتھ لڑتا تھا، اتنے ڈسپلن کے ساتھ لڑتا تھا، اتنے معیار کے ساتھ لڑتا تھا کہ وہ شکست نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے مقدر میں شکست کا نام ہی نہیں تھا۔ لوگ اس سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ قتیبہ کا نام سن کر لوگوں پر خوف طاری ہو جاتا تھا، بڑے بڑے بادشاہ گھبرا جاتے تھے۔ اگرچہ اس کی فوج کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس کی فوج ایک لمبے عرصے سے غیر مسلموں کے خلاف لڑتی چلی آ رہی تھی۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قتیبہ بن مسلم کی فوج جو اس کی فوج تھی جن کو وہ ہمیشہ ہر چیز سکھاتا تھا،
ان کے اندر ایک لڑائی کا اتنا اہم جنگجو بن گیا تھا، وہ ہر وقت جس وقت بھی چاہتے جنگ کر سکتے تھے۔ ان کے اندر جنگ کرنے کی ہمت تھی، ان کے اندر جنگ کرنے کی عظمت تھی، عزم تھا، اور یہ سب قتیبہ جانتا تھا۔ وہ نہ صرف جنگ کا مقصد جانتی تھی بلکہ قتیبہ بن مسلم کے عزم سے بھی آگاہ تھی۔ اس نے خراسان کے ارد گرد تمام ریاستوں میں اپنے جاسوس پھیلا رکھے تھے۔ جیسا کہ دیکھا اس ناول میں جتنی بھی بات ہوئی، جتنی بھی جنگیں لڑی گئی، ہر جنگ کو کامیاب بنانا اللہ کی طرف سے قتیبہ بن مسلم کے لیے سربلندی و فخر تھا۔ جب شروع میں جنگ لڑی تو بغیر لڑے ہی قتیبہ بن مسلم نے 4 شہر فتح کر لیے تھے، اور ان 4 شہروں میں فتح کر لی بغیر وہ بھی لڑائی کے۔ لیکن اس کے بعد قتیبہ کی زندگی میں جنگوں کا کام شروع ہو گیا تھا۔ سردیوں میں قتیبہ اپنی مسلم فوج کو ٹریننگ دیتا تھا، بلکہ جنگ پہ نہیں جاتا تھا، کیونکہ سردی اتنی شدید ہوتی تھی کہ وہاں پہ جنگ نہیں لڑی جا سکتی تھی، کیونکہ برفی پہاڑوں سلسلوں میں نہ تو گھوڑے چل سکتے تھے اور نہ ہی انسان چل سکتے تھے۔ اس لیے سردی میں صرف وہ اپنے فوج کو ٹریننگ دیا کرتا تھا، اور جب گرمی کا موسم آ جاتا تو قتیبہ اور اس کی فوج کے لیے اس قدر خوشی کا سما ہوتا جیسے ان کے لیے کوئی بہت بڑی خوشی آ گئی ہے۔ وہ جنگ کا اسی طرح اہتمام کرتے تھے جیسے کوئی رمضان کا اہتمام کرتا ہے۔ آخر قتیبہ بن مسلم نے وہ تمام جنگیں لڑی اور ان تمام جنگوں میں کامیابی پائی۔ کبھی کبھی خراسان کو لگتا تھا کہ قتیبہ جو ہے جنگ سے ہار جائے گا، جب میرے پاس آئے گا تو اس کی جنگ ہم سے 2 ہاتھ ہو جائے گی۔ قتیبہ بن مسلم فوج کے ساتھ مرو سے باہر موجود تھا۔ وہ فوج کو اگلی لڑائی کے لیے تیار کر رہا تھا، اس لیے اس نے بہتر سمجھا کہ مرو سے باہر فوج کو جنگی مشقوں میں مصروف کر دیا جائے۔ یہ ساری فوج بخارا میں ہونے والی جنگ میں اس کا کل سرمایہ تھی، اور یہاں یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ قتیبہ بن مسلم کے پاس فوج کی تعداد بہت کم تھی، اور جو دشمنان تھے خراسان وغیرہ ان کے پاس فوج بہت بڑی تعداد میں تھی۔ قتیبہ بن مسلم کے پاس فوج 30-40 ہزار تک ہوتی تھی، جبکہ دشمنان فوج 5 لاکھ تک ہوتی تھی، اور کبھی کبھی اس سے زیادہ بھی۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور اللہ پاک غیب سے مدد کرتے ہیں، تو بس اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا کہ قتیبہ بن مسلم کوئی جنگ ہارے، اور قتیبہ بن مسلم کے پاس جنگ کم ہونے کی وجہ سے وہ اسلامی ممالک کو فتح نہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر بار ہر جنگ میں غیب سے قتیبہ کی مدد کی، قتیبہ کی فوج کی مدد کی، قتیبہ بن مسلم کو ہر جنگ میں کامیابی سے روشناس کروایا۔ قتیبہ بن مسلم کو ہر بار ہر جنگ میں بہت شکست کا خوف تو نہ تھا، لیکن اسے ڈر بھی بہت ہوتا تھا کہ اس کی فوج کہیں اس سے بغاوت نہ کر جائے۔ کبھی کبھی جب انسان کے پاس ہارنے کا موقع ہوتا ہے لیکن پھر وہ اللہ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے۔ بہت سے موقعوں پر ایسا ہوا جب ایک بار قتیبہ پر جنگ پر گئے اور اس کی فوج بہت ڈر گئی تھی اور ہارنے ہی والی تھی، جب اللہ نے ان کی غیر سے مدد کی۔ قتیبہ بن مسلم کو ذہن میں ایسے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں تجربات بھر دیے تھے کہ ان تجربوں کی وجہ سے وہ ہمیشہ اور اللہ کے رحم و کرم سے ہمیشہ جنگ جیت جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے چین کے حکمرانوں کو مسلمانوں کی اطاعت پر مجبور کر دیا۔ اس کا ایک اور کمال یہ تھا کہ اس نے جہاں بھی جنگ لڑی ہمیشہ فتح پائی، سوائے بخارا کے، جہاں پہلی مرتبہ حملے کے دوران اس کو شکست اٹھانا پڑی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے کابل اور افغانستان کو بھی اسلامی سلطنت میں شامل کیا تھا۔ اس کے فتح کیے ہوئے علاقوں کا رقبہ تقریباً اتنا ہی تھا جتنا باقی اسلامی سلطنت کا رقبہ تھا۔ اس کی فتوحات میں موجود روس کے بھی کچھ علاقے شامل تھے۔ آخر قتیبہ بن مسلم بھی زخم کھا کر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ لوگوں نے ہی اس کا فوراً سر کاٹ دیا۔ وکیل قتیبہ کا سر اور اس کی انگوٹھی سلیمان بن عبد الملک کے پاس بھیج دیے۔
وہ واقعی تاریخ اسلام کا ایک زبردست جرنیل تھا۔ اس کی فتوحات میں موجود روس کے بھی کچھ علاقے شامل ہیں۔ تو یوں اس ناول خراسان کی کہانی کا اختتام ہوتا ہے، اور بہت سی جنگیں لڑنے کے بعد اور ہر جنگ میں سوائے ایک جنگ کے ناکامی میں اور باقی ہر جنگ میں کامیاب ہونے کے بعد، کیونکہ اب سارے ملک فتح کر لیے گئے تھے اور اب بس عیش و عشرت کی زندگی گزارنا تھی، لیکن عیش و عشرت کی زندگی شاید قتیبہ بن مسلم کے نصیب میں نہ تھی، اس لیے وہ اب اس دنیا جہانی سے کوچ فرما گئے، شہید کا رتبہ پا گئے، کیونکہ ایک دن اس کے لشکریوں نے ہی اس کے خیمے پر حملہ کر دیا تھا، کسی اور نے نہیں، بلکہ قتیبہ بن مسلم کے لشکروں نے ہی اس پر حملہ کیا اور اس کی ہر چیز کو لوٹنا شروع کر دیا۔ قتیبہ کے رشتہ داروں نے اس کے خیمہ کی حفاظت کی، لیکن وہ سب مارے گئے۔ اس لڑائی میں اس کے بیٹوں اور بھائیوں سمیت اس کے خاندان کے 11 شخص مارے گئے تھے۔ آخر قتیبہ بن مسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے، لوگوں نے فوراً اس کا سر کاٹ دیا۔ وہ لوگ جو اس سے بہت ڈرتے تھے، بہت گھبراتے تھے، لیکن جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو پھر کوئی چیز کسی کو کسی سے خوف نہیں کھانے دیتی۔ اسی طرح اس کہانی کے اختتام میں یہاں پر قتیبہ بن مسلم اس دنیا جہانی سے کوچ فرما گئے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔